اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے والوالدات، فرمایا جو مائیں ہیں، مائیں یرضعن، فرمایا وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین، 2 سال، کاملین، مکمل۔ فرمایا چاہیے یہ کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلایا کریں۔ لیمن، فرمایا یہ مدت جو ہے اس بندے کے لیے ہے، ارادہ، جو یہ ارادہ رکھے، ان یتم الرضاع، کہ وہ رضاعت کی مدت پوری کرے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ جتنا حق ہے بچے کا اتنا اسے دودھ پلایا جائے، تو فرمایا پھر 2 سال کے لیے بچے کو دودھ پلائیں۔ یہ رضاعت کی مدت میرے اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ساتھ یہ بات فرما کے لمن ارادہ، کہ جو کوئی ارادہ کرے پھر اسے فرض اور واجب نہ کیا، یہ ایک رخصت عطا فرما دی کہ اگر آپ پوری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تک لے جائیں، اس سے پہلے بھی اگر چھڑوانا چاہتے ہیں یا کسی وجہ سے عورت دودھ نہیں پلا سکتی، اس کے معاملات پھر آگے بھی بیان فرما دیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور وہ بندہ کہ جس کا بچہ ہے، لاہو، جس بندے کا بیٹا ہے جو اس خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو فرمایا اس بندے پر ہے جس کا بیٹا ہے، رزقہن، وہ جو بیوی دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اس کا رزق روٹی بھی، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کا لباس بھی، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، کہ جو خاتون ہے فرمایا اس کے کھانے پینے اور رزق کا انتظام اور اس کے کپڑے پہننے کا انتظام بھی یہ اس مرد کے ذمہ ہے، یہ اسے پورا کرے، کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے، اس کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لا تکلف، اور تکلیف ہرگز نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے، نفس، کسی جان کو بھی، الا وسعها، سوائے اس کی اپنی وسعت کے، جتنی وہ اس کی حیثیت ہے، فرمایا اسی کے مطابق اس سے خرچے ڈیمانڈ کیے جائیں۔ ایک بندہ جس لیول کا خرچہ کر سکتا ہے، جیسے کپڑے وہ آپ خود پہنتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اسی قیمت کے مطابق کپڑے جو ہے وہ لے کے دے، جیسا کھانا وغیرہ خود کھاتا ہے، حکم ہے کہ اسی انداز کے مطابق وہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بھی فراہم کرے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لا تدارا، اور تکلیف نہ دی جائے، والداتن، والدہ کو، بے والدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، بچہ بغیر کسی وجہ سے ماں سے جدا نہ کیا جائے، ماں کو بچے سے دور نہ کیا جائے، فرمایا اس ماں جو ہے اسے تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی فرمایا ولا مولود لہ، اور نہ ہی اسے جس کا بیٹا ہے، بے والدہی، اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی باپ بھی بچہ دور کر کے ماں کو دکھ میں نہ ڈالے، اور ماں بھی بغیر کسی وجہ سے بچہ باپ سے دور کر کے تو باپ کو پریشان بھی نہ کرے۔ فرمایا دونوں کے حقوق ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں۔ اب اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بالخصوص گھر کی ڈیوٹی ہے، بچوں کی پرورش اور تربیت کی ڈیوٹی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور ساتھ وہ جو ان کے آمدنی ہے، رزق ہے، کمائی ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، پیسے لے کے آنے ہیں، سبزی لے کے آنی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کے ذمے میں ڈال رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ کوشش کرے، محنت کرے، تاکہ مال کمائے جس سے گھر کی ہڈی روٹی بھی چلتی رہے اور وہ کپڑا لیڑا جو ہے وہ بھی چلتا رہے۔ اور دوسری طرف عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ گھر کو پیچھے سے ایسے سنبھال لے جیسے سنبھال لینے کا حق ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ ایک عورت جو اپنے اللہ کے حقوق پورے کرے اور اپنے مرد کے حقوق پورے کرے، فرمایا جو ان 2 باتوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اللہ کا نبی اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے گزرنا چاہے داخل ہو کے جنت چلی جائے۔
اس کے لیے بڑی سہولت اور بڑی آسانی رکھ دی گئی ہے۔ فرمایا دونوں فریقوں کو تکلیف نہ پہنچائے، وَعَلَى الْوَارِثِ، اور اگر فوت ہو جائے، مرد فوت ہو گیا ہے یا عورت فوت ہو گئی ہے، مرد فوت ہوا ہے تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں، فرمایا ان کے لیے مثل ذالک، انہی کی مثل احکام ہیں کہ وہ انہی احکام کو پورا کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا جو ماسی ہے وہ ماں کے درجے پر ہے، وہ ماں کے درجے پر ہے۔ اور اس دوسری طرف دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں بڑے بھائی کو باپ کی مانند قرار دیا ہے۔ تو جو بڑا بھائی ہے، اب باپ کو ہمیشہ تربیت کرنی چاہیے اپنے بڑے بیٹے کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھے جیسے باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن صرف بڑے بھائی کی ٹیوننگ ہی نہ کرتے رہیں، بڑے بھائی کی ٹیوننگ کے ساتھ ساتھ جو اس کے چھوٹے ہیں ان کی تربیت بھی کریں، انہیں بتائیں کہ یہ تمہارا بڑا ہے اور اس بڑے کی عزت تم نے اس لیول کی کرنی ہے، اتنی زیادہ عزت کرنی ہے۔ جب چھوٹے بڑے کی اس انداز سے عزت کریں گے اور بڑا چھوٹوں کا اس انداز کے ساتھ خیال رکھے گا تو یقیناً پھر بندے کا گھر جو ہے نا وہ جنت نظیر بن جائے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کھینچا تانیاں بانی اس لیے گئی ہیں کہ ہم نے بچوں کو بھی ایک دوسرے کے حقوق نہیں سکھائے، ایک دوسرے کا طریقہ کار کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے وہ نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے بڑی افراتفری اور بڑے انتشار کا ماحول ہے، اور یہ دین سے دوری کا ایک سبب ہے اور ایک وجہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، میاں بیوی رل کے مل کے اکٹھے وہ ارادہ کر لیں، فِصَالًا چھڑوانے کا، عَنْ تَرَادٍ خوشی سے، اپنی رضامندی سے، منہما وہ دونوں، اگر وہ دونوں مل کے دودھ چھڑوانے کا ارادہ کر لیں کہ ہم بچے کا دودھ چھڑوا دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے بھی، لیکن مشاورت کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو فرمایا وَتَشَاوُرٍ، اور یہ بات مشاورت کی وجہ سے ہوئی ہے، فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے ابھی اس نے تھوڑا عرصہ دودھ پیا ہے، تھوڑا عرصہ دودھ پینے کے بعد انہوں نے کوئی باہر کا دودھ فیڈر لگا دیا اسے، یا اسے ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دی ہے اور اس نے اس کے معدے نے غذا قبول کرنا شروع کر دی ہے، انہوں نے دودھ چھڑوا دیا، فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے عورت کو کہ یہ خاتون اپنا دودھ بچے کو نہ پلائے، تو فرمایا پھر بھی اسے کوئی اور دودھ دینا یہ جائز ہے ان کے لیے، اس پہ گناہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، اگر تم ارادہ کر لو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنے بچوں کو، کسی اور خاتون سے، جیسے پہلے وقتوں میں دائیہ رکھی جاتی تھی اور دائیہ سے دودھ پلوا لیتے تھے، تو فرمایا اگر تم ارادہ کرو کہ کسی اور خاتون سے ہی، آپ کوئی باہر کا دودھ نہیں دینا چاہتے، خاتون ہی دودھ پلائے، تو کسی اور خاتون سے بھی دودھ پلوانا چاہو تو فرمایا فلا جناح علیکم، اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس وقت گناہ نہیں ہے کہ اذا سلمتم، جب تم حوالے کر دو، ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ تم نے اسے دینا کیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، تم نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے بیٹے کو دودھ پلائیں، ہم آپ کو بدلے میں اتنے پیسے دیں گے، اتنی اجرت دے دیں گے، یا فلاں چیز دے دیں گے، یا آپ کے گھر میں اتنا غلہ اور اتنا اناج ہم بھجوا دیں گے، آپ ہمارے بیٹے کو دودھ پلائیں، تو فرمایا جو بات تم نے اس کے ساتھ کی ہے نا، پھر حق یہ بنتا ہے کہ اسے پھر کما حق کو پورا کریں، جتنی اجرت بنتی ہے اس میں سے کچھ رکھے نہیں، سارے کا سارا اچھے طریقے کے ساتھ اسے دے دیں۔ اور یہ تمام احکام میرے اللہ نے بیان کر دیے، گویا وہ بچہ جس خاتون کا بھی دودھ پی رہا ہے وہ تو اب اس کی ماں ہو گئی ہے نا، رضائی ماں ہو گئی ہے، تو فرمایا ماں اگر رضائی ماں بھی ہو گئی ہے تو اس کے حقوق میں بھی پھر ڈنڈی نہ مارو، اس کے حقوق بھی جیسے پورے کرنے چاہیے ویسے پورے کرو۔ یہ باتیں فرما کے پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرو۔ یہ ہے بھی سلسلہ اس ٹائپ کا، گھروں کے ریلیشن جو ہماری آئلی زندگی ہے، ہماری خاندانی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، اس میں بڑے نشیب و فراد ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بڑی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم گھر سے جب باہر نکلتے ہیں نا تو پھر بڑے بن سنور کے نکلتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہنس مکھ کے ساتھ ملتے ہیں، اکثر گھر میں آ کے تو ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے،
خاتون خانہ کے ساتھ نرمیاں گرمیاں ہو جاتی ہیں، اسی کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا کون ہے؟ آقا نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول انتہائی اچھا اور خوبصورت رہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو، بصیر، وہ اس کے اوپر اپنی نظر رحمت ٹکائے ہوئے ہے، وہ اس کے اوپر نظر رحمت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ان احکام کو جان کر ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سکتے